کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ آخرت میں انہیں کوئی خوف اور غم ہوگا۔ یہ مقام انہیں کب ملتا ہے؟ یاد رکھیں، ولی کے بے شمار معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی ولی کا، ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ولی کہتے ہیں قرب کو، قریب ہونا، جو اللہ کے بہت قریب ہو۔ کتنا قریب ہو تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ آج کی میری گفتگو سے دو چیزیں واضح ہوں گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو آلریڈی ولی ہیں، میں کاروباری پیروں اور ملاؤں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے اس نام پہ، تصوف کے نام پہ کاروبار کیا۔ اور یاد رکھیے، اچھے برے لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتے ہیں، میں اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں علماء میں بھی ہوتے ہیں، پیروں میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، عام انسانوں، تاجروں میں بھی ہوتے ہیں، کاروبار کرنے والوں میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، بروں کی وجہ سے کبھی اچھوں کو برا نہیں کہا جاتا۔ بروں کے عمل کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے، ساری اولاد میں اچھی اولاد بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ بری اولاد کی وجہ سے جو اچھی ہوتی ہے اسے بھی برا سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جنہوں نے اس نام پر کاروبار کیا ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہم ان اولیاء کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس جانے کا حکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری مسلم شریف کی حدیث کو پڑھیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اگر کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو ہم کن سے ملنے کے لیے جایا کریں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان لوگوں سے ملنے کے لیے ضرور جایا کرو جن کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اب ایسے لوگ ولی ہوتے ہیں۔ فرمایا ولی کا پہلا معنی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پوچھا، اس کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں، الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی۔ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو چلتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے تو جو چلتا ہے، تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے وہ اپنے مولا کے لیے اٹھاتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے، فرمایا ولی وہ ہے جو بولتا ہے تو دنیا کی کوئی بات نہیں کرتا، دنیا کے جاہ و منصب کی کوئی بات نہیں کرتا، دنیا کے کاروبار کی کوئی بات نہیں کرتا، بس وہ جب بولتا ہے تو وہ مولا کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا وہ سنتا ہے تو خدا کا کلام قرآن مجید سنتا ہے۔ فرمایا وہ سوچتا ہے تو فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سوچتا ہے، دوسروں کی بھلائی کو سوچتا ہے۔ فرمایا جس کا سوچنا، جس کا چلنا، جس کا بیٹھنا، جس کا اٹھنا، یہ سارے اعمال اس کے اللہ کے لیے ہو جائیں تو فرمایا یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، کہ اسے اللہ کے سوا کچھ اور سنائی اور دکھائی نہیں دیتا۔ فرمایا جو اس مقام پہ پہنچ جائے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ فرمایا اور جب فَهَذَا الشَّخْصُ يَكُونُ وَلِيًّا لِلَّهِ تَعَالَى، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کا بیٹھنا، جس کا بولنا، جس کا سننا، جس کا سنانا، یہ سارے اعمال اللہ کے لیے ہو جائیں، وہ کھاتا بھی ہے نا تو اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ مجھے طاقت دے دے، میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس کا کوئی کام دنیا کے لیے نہیں ہوتا، جس کا کوئی کام دنیا کے لیے نہ ہو، اپنے مولا کے لیے ہو، وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ مولا کے سوا اسے کچھ سجائی اور سنائی نہیں دیتا۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور جب بندے کا سارا کچھ مولا کے لیے ہو جائے تو پھر مولا فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے میرے بندے، تو نے اپنا سب کچھ میرے لیے کر لیا ہے، آج
میں وعدے کے طور پہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرے بندے، اب نہ تجھے دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ یہ پہلا معنی۔ آگے چلیے دوسرا معنی۔ ولی کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ بولیے ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، جس سے محبت ہو جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ولی کبھی، قرآن کا قاعدہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن بولتا ہے کہتا ہے پہلے اللہ بندے کو توفیق دیتا ہے، پہلے اللہ بندے کو سلیکٹ کرتا ہے، پہلے اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، بعد میں بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا ولی اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے، اور ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے۔ تو جب اللہ کو کسی سے محبت ہو جائے اللہ کرتا کیا ہے؟ سنیے بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 3038، مسلم شریف کی حدیث پاک 2638، مشکات شریف میں حدیث پاک آئی، سنن الکبریٰ میں حدیث پاک آئی، بے شمار کتب حدیث میں۔ جب بخاری اور مسلم میں آ گئی تو پھر باقی سب میں آ۔ فرمایا جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ کو بندے سے محبت ہو جائے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ آسمان اپنے مقام پر آسمانوں سے اوپر بیٹھ کر ایک دن جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل ادھر آ میری بات سن۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے جبرائیل وہ جانتا ہے فلاں شہر کو، فلاں بستی کو، فلاں محلے میں، فلاں مسجد میں، جانتا ہے تو؟ باری تعالیٰ جانتا ہوں، وہ جو بندہ نہیں ہے فلاں داتا گنج بخش علی حجویری، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، وہ مہر علی شاہ، وہ امام محمد رضا خاں بریلوی، وہ اعلیٰ حضرت، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ بہاؤالدین نقشبند، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی، وہ فضیل ابن اعجاز، وہ میری بندی رابعہ بصری، تو جانتا ہے نا اس کو؟ جی باری تعالیٰ جانتا ہوں۔ اے بندے، اے میرے جبرائیل گواہ ہو جا، وہ میری عبادت کرتا ہے، وہ میرا ولی ہے، میرے قریب ہو گیا ہوا ہے، لہذا آج تو گواہ ہو جا میں اس سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ اے باری تعالیٰ کوئی میرے لیے بھی حکم ہے؟ ہاں، جب میں محبت کرتا ہوں تو تجھ پہ بھی لازم ہے کہ تو میرے اس بندے سے محبت کرنے لگ جا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر 3038 بخاری شریف کے اندر آئی، جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں، اے میرے جبرائیل اب میں تو محبت کرتا ہی ہوں اس سے، تو بھی محبت کرنے لگ جا۔ باری تعالیٰ میں محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اب جا سارے اہل آسمان کو اکٹھا کر لیں، سارے اہل آسمان کو اکٹھا کر۔ باری تعالیٰ کرتا ہوں، جا انہیں بھی جا کے کہہ دے کہ فلاں بستی میں میرا بندہ رہتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اے اہل آسمان تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ سارے اہل آسمان محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے، میرے جبرائیل جا اب زمین پہ اتر جا، زمین پہ اتر جا۔ اللہ کیسے بندے سے محبت کرتا ہے؟ معزز حاضرین، جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پاک دلوں کو چن، صاف دلوں کو چن، مجھ سے محبت کرنے والے دلوں کو چن۔ فرمایا زمین پر اتر جا، جو جو پاک اور صاف دل دیکھتا جائے اے جبرائیل تو میرے اس بندے کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتا چلا جائے۔ یہ جو آج 1000 سال بیت گئے، داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر آج بھی جاری ہے۔
فضیل ابن عیاض کا ذکر آج بھی جاری ہے، ابراہیم بن ادم کا ذکر آج بھی جاری ہے، سری سکتی کا ذکر آج بھی جاری ہے، معروف کرخی کا ذکر آج بھی جاری ہے، ذوالنون مصری کا ذکر آج بھی جاری ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بس یہ بندے اللہ سے محبت کرتے تھے، بدلے میں اللہ ان بندوں سے اس طرح ذکر کرتا ہے، اس طرح محبت کرتا ہے کہ وہ خود بھی محبت کرتا ہے، جبرائیل سے بھی محبت کرواتا ہے، اہل آسمان سے بھی محبت کرواتا ہے، اور اپنے پاک دلوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ دوسرا معنی اور تیسرا معنی سنیے۔ اسی وجہ سے اس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس سے بھی پہلے ہم ان سے محبت کیوں کریں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، المرء مع من احب، تاجدار کائنات نے فرمایا انسان دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا، حساب اس کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے ہماری محبتیں کہاں ہیں؟ کیا ہم دنیا کے مال اور اسباب کی محبت میں گرفتار ہیں؟ کیا ہم اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں؟ کیا ہم دنیا کی فکر میں مبتلا ہیں؟ یا ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، آقا کی آل سے محبت کرتے ہیں، آقا کے صحاب سے محبت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا سے محبت کرتے ہیں؟ فیصلہ ہم نے اپنے دل سے کرنا ہے۔ معزز حاضرین، وقت مختصر ہوتا ہے، میں بات یہ کر رہا تھا، اسی لیے جب یہ حدیث پاک سنی کہ آقا نے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کا یہ فرمانا کہ دنیا کے بعد آخرت میں بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے بندہ محبت کرتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ والوں سے، علماء سے، اتقیاء سے، صوفیاء سے اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ دنیا میں رہ کر علماء سے محبت کریں گے، اللہ والوں سے محبت کریں گے، مجددین سے محبت کریں گے، مجتہدین سے محبت کریں گے، تصوف اور روحانیت والوں سے محبت کریں گے، فرمایا دنیا میں رہ کر ان طبقات سے وہ محبت کرتے چلے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ ان کا حساب بھی انہی کے ساتھ کرنا چاہے گا۔ معزز حاضرین، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ لوگ تیسرا معنی ولی کا، میں نے دو معنی بیان کیے، پہلا معنی بتایا کہ ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، دوسرا معنی ولی کا میں نے بتایا ولی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ ولی سے محبت کرتا ہے، اور تیسرا فرمایا ولی کا ایک معنی مددگار ہوتا ہے، مددگار دینی معاملات میں اولیاء کرام مدد کرتے ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے اندر روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ جسمانی ہے، کینسر ہے، جذام ہے، ایڈز ہے، یرکان ہے، بخار ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جسمانی بیماریاں۔ روحانی بیماریاں یہ ہوتی ہیں کہ انسان میں حسد آ گیا، تکبر آ گیا، رونت آ گئی، جھوٹ آ گیا، چگلی آ گئی، غیبت آ گئی، کسی کے پاؤں کھینچنے یہ آ گیا، روب اور دبدبہ آ گیا، غصہ آ گیا۔ یاد رکھیں یہ ساری علامات یہ روحانی بیماریاں ہیں، نفس امارہ روحانی بیماری ہے، لیکن ولی بندے کی مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر جسمانی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، اور اللہ کا ولی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے، سچائی پیدا کرتا ہے، انسان کو رونے کی عادت پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرا تجربہ، آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ کبھی زندگی میں نے ایسا کوئی بندہ ایسا میں نے نہیں دیکھا، میں غلط ہو سکتا ہوں،
مگر میں نے ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا کہ جو بندہ اللہ کے ولی کی مجلس میں نہ جاتا ہو اور وہ مصلی پہ بیٹھ کے کبھی خدا کے لیے روتا بھی ہو. نماز پڑھے گا, حج بھی کرے گا, زکوٰۃ بھی کرے گا, سارے اعمال کرے گا, مگر اللہ کی یاد میں رونا, وہ رونا جو حضرت نوح علیہ السلام روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر آنسو ختم ہو گئے, خون بہنے لگ گیا, خون ختم ہوا تو آنکھوں سے پیپ بہنے لگ گئی تھی خدا کی محبت میں. امام زین العابدین کو سنا آپ نے, اتنا روتے کہ یہاں نشان پڑ گئے تھے, رو رو کر آنسو بہتے تو یہاں رخسار مبارک پہ آنسو بہنے کے پرماننٹ نشان بن گئے تھے. یہ رونا یہ کسی اللہ والے کے, کیونکہ نرمی اور گداز کبھی عبادات کے ذریعے پیدا نہیں ہوتی, یہ نگاہ مومن پڑتی ہے تو بندے کا دل نرم ہوتا ہے. جب بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے پھر وہ مصلی پہ بیٹھ کر اپنے مولا کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے. تو روحانی بیماریوں کے علاج میں وہ مددگار ہوتے ہیں, صرف دنیا میں نہیں پھر وہ آخرت میں بھی مددگار ہوتے ہیں. کیسے؟ آئیے قرآن کو پڑھیے. یوم یفر المرء من اخیہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فرمایا قیامت کا دن آئے گا, کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا, باپ بھی بھاگے گا, بھائی بھی بھاگیں گے, جاننے والے بھی بھاگیں گے, اساتذہ بھی بھاگیں گے, رشتہ دار سارے بھاگ جائیں گے, ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. مگر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض, فرمایا پکے تمہارے دوست باج جنہ دے پل نہیں سی لنگدا, اور شکلاں بھی بھول گئی ہاں. فرمایا دنیا میں رہ کر تمہارے جو پکے دوست ہوں گے, جن کے ساتھ تم کھاتے پیتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے, شب و روز گزارتے تھے, فرمایا ان میں سے تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں اس دن آخرت میں الا المتقین, جو اللہ والے ہوں گے, جو تقوی والے ہوں گے, ایمان والے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ قرآن کوئی ترجمہ مرضی اٹھا کے پڑھ لے. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا الا المتقین, مگر جو متقین ہوں گے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یاد رکھو ان کی محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مشکات شریف کی حدیث پاک صفحہ نمبر 427, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ. تاجدار کائنات نے فرمایا جب کوئی میرا امتی کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے, کسی بابا فرید سے محبت کرتا ہے, کسی شہنشاہ نقشبند سے محبت کرتا ہے, کسی سیدنا طاہر علاء الدین سے محبت کرتا ہے, میرا بندہ جب کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ والے سے محبت نہیں کرتا. حقیقت میں اللہ والے کی محبت کرنا ایسے ہے جیسے وہ اپنے مولا کی محبت اور مولا کی تعظیم کرتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور آگے چلتے ہیں, حضرت اسی بات کو بیان کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں, اولیاء کرام کی زیارت کو جانا کیسا ہے, اللہ والوں سے محبت کرنا کیسا ہے. سنیے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا, وہ کسی اللہ والے سے محبت کرتا تھا اور اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. بولیے, اللہ والے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا, ان سے محبت کرنا اور وہاں پر بیٹھ کر
اپنے مولا